إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، دین اسلام ہمدردی اور غمخاری دا درس دیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الماعون دے شروع دے اندر دو قسم دے لوگاں دی مذمت کیتی ہے۔ پہلا وہ آدمی جس دے دل دے اندر ایمان نہیں، وہ بندہ جو ایمان دی دولت تو محروم ہے، اور دوسرا اس بندے دی مذمت کیتی ہے کہ جس دے دل دے اندر ہمدردی نہیں، غمخاری نہیں۔ ہمدردی کس چیز کا نام ہے؟ ہمدردی دا مطلب یہ وے کہ اگر آدمی کسے مجبور نو دیکھے، کسے تنگ دست نو دیکھے، کسے غریب نو دیکھے، کسے نادار اور مفلس نو دیکھے تے اس غریب دے نال ہمدردی دا اظہار کرنا، اس دی تکلیف نو دور کرنا، اس دی پریشانی نو دور کرنا، اس دی بھوک پیاس نو دور کرنا، حتیٰ کہ اگر اس دے کول لباس نہیں، اس نو لباس مہیا کرنا،
یہ ساریاں چیزاں میرے بھائیو ہمدردی دے اندر شامل نے۔ اللہ کو دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنیاں دے اندر ایک دوسرے دے نال ہمدردی کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمدردی دا ویسے معنی سمجھنا ہوئے تو جس طرح اسی کہنے ہاں اے میرا ہم جماعت ہے، یعنی کلاس فیلو یا ہم اثر، کہ اسی سارے ایکو زمانے دے اندر رہ رہے ہیں، اسی طرح ہی ہمدردی دا معنی اے ہے کہ ایک دوسرے دی درد نو تقسیم کر لینا، ونڈ لینا، اور ایک دوسرے دے بوجھ نو، اس دی پریشانی نو ہلکا کرنا، کم کرنا، اس دا نام ہمدردی ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، فرمایا وہ بندہ جو خود سیر ہو کے کھاندا ہے، اس دی زندگی دے اندر فراوانی ہے، خوشحالی ہے، لیکن اس دے پڑوس دے اندر اس دا ہمسایا وہ تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، بھوک دی وجہ دے نال، پیاس دی وجہ دے نال پریشان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن، ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، مومن واسطے عبادت گزار، نماز کا اہتمام کرنا، یہ ساریاں چیزاں ضروری نے، لیکن اس دے نال نال دوسرے مسلمانوں دی خیر خائی کرنا، انہاں دے نال ہمدردی کرنا، انہاں دے نال پیار اور محبت کا اظہار کرنا، تکلیف نو دور کرنا، پریشانی نو دور کرنا، میرے بھائیوں یہ بھی ایمان دا حصہ ہے۔ وقت بالکل مختصر ہوندا ہے، اس چیز نو یاد کرنا ہے اور سمجھ کے جانا ہے کہ اسی انشاءاللہ العزیز ایک دوسرے دے نال ہمدردی کرنی ہے، بالخصوص رشتہ داراں دے نال، عزیز و اقارب دے نال، کہ جس وقت آدمی اپنے رشتہ دار دے نال ہمدردی کردا ہے تے شیطان اس دے دل دے اندر یہ بات ڈال دیندا ہے کہ میرا ایہو ہی رشتہ دار عزیز فلاں مقام تے اس نے مینوں تکلیف پہنچائی، پریشان کیتا، تکلیف دیتی، میرے عزیز میرے بھائی، اس تکلیف دا اور اس دا پریشانی دا اظہار نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وسعت اور طاقت دیتی ہے تے کوشش کیتی جائے کہ ایک دوسرے دے نال ہمدردی کیتی جائے اور پیار اور محبت کا اظہار کیتا جائے، تکلیف نو دور کیتا جائے، پریشانی نو دور کیتا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آدمی آیا، توجہ میری طرف، مسند احمد دے اندر روایت ہے، ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ، آن والا آیا، فرمایا اللہ دے رسول میرا دل سخت ہو گیا ہے، دل دے اندر بہت زیادہ سختی ہے اور میں بہت زیادہ پریشان ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسح علی رأس الیتیم، فرمایا اے میرے صحابی کسے یتیم دے نال شفقت کر، کسے مسکین دے نال شفقت کر، اس دے نال نرمی کر، اس دے سر دے اتے ہاتھ پھیر، اس دی مشکلات نو دور کر۔ سونے نبی نے فرمایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یتیم دی کفالت کرنے والا، کسے غریب دی کفالت کرنے والا، کسے مسکین نو سکون دینے والا، فرمایا اس دی وجہ دے نال سخت دل جو ہے وہ نرم ہو جاندہ ہے۔ حقیقی سختی وہ سختی ہے کہ جس بندے دا دل سخت ہو جائے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ،
فرمایا نوبت اتوں تک آ جاتی ہے کہ انسان دا دل پتھر بن جاتا ہے، اور پتھر تے پھر بھی بعض پتھر نرم نے، انہاں دے اندروں پانی اور چشمے جاری ہو جاندے نے۔ اللہ دا قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ انسان گناہ کر کر کے پتھر تو بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دی آپس دے اندر مثال پیار محبت دے اندر اور شفقت اور مہربانی دے اندر اس طرح ہے جس طرح کوئی ایک جسم ہوئے، اذا اشتکا منہ عضو، جس وقت جسم دا کوئی ایک حصہ بیمار ہو جائے، زخمی ہو جائے، تداعی لہ سائر الجسد بالہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دے جسم دا کوئی ایک عضو بیمار ہو جائے، زخمی ہو جائے، سارے دا سارا جسم جو ہے وہ تکلیف نو محسوس کردا ہے، پریشانی نو محسوس کردا ہے، درد نو محسوس کردا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آپس کے اندر انہاں دی مثال اس طرح ہے کہ اگر ایک مسلمان نو تکلیف غم رنج پہنچ جائے دوسرا مسلمان پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی اپنے گریبان دے اندر جھانک کے میرے بھائیوں اپنے آپ کو سوال کریے کہ آیا کہ میرے دل کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ دوسرے بھائی دی تکلیف نو، آیا کہ میں اس دی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھنا، اس دی پریشانی نو میں اپنی پریشانی سمجھنا، اس دی بھوک پیاس نو میں اپنی بھوک پیاس سمجھنا؟ ہاں اگر یہ چیز میرے بھائیوں ساڑھے اندر موجود ہے اللہ دا شکر ادا کرو، ورنہ میرے عزیزوں میرے بھائیوں سانو اپنی اصلاح کرنی چاہیے ہے۔ صرف نماز روزہ اور نیک اعمال، اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا او آدمی اس وقت تک نیکی نو پہنچ نہیں سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ دے راستے دے اندر خرچ نہیں کر لیندا۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر سیرت دا مطالعہ کیتا جائے، آپ دی حیات طیبہ دا میرے عزیزوں میرے بھائیوں مطالعہ کیتا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ہمدردی دا نام ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درد نو تقسیم کر لین والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کچھ لوگ آئے قبیلہ مضر تو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ انہاں دے جسم تے لباس نہیں، توجہ دے نال میری اس بات نو سمجھنا، جسم تے لباس نہیں، ادھورا اور ناقص لباس ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ تبدیل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ متغیر ہو گیا، بدل گیا۔ آپ نے اعلان کروایا، صحابہ اکرام نو بلایا، صحابہ مسجد اندر جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات دا اعلان کیتا کہ ساتھیوں صدقہ خیرات جمع کرو۔ قبیلہ مضر تو آن والا وفد اس قدر بھوک اور پیاس کے اندر مبتلا ہے کہ انہاں دے جسم تے لباس نہیں اور بھوک اور پیاس دی وجہ دے نال پریشان نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس آواز اتے لبئی کیا اور انہوں نے سامان جمع کیتا۔ مسجد کے اندر دو ڈھیر لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت و سبق ملدا ہے کہ آپ نے انہاں دی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھیا، انہاں دی بھوک اور پیاس نو اپنی بھوک اور پیاس میرے عزیزوں میرے بھائیوں سمجھیا کہ تداعی لہ سائر الجسد بالسحر والحما، کہ جس طرح سارے دا سارا جسم جو ہے وہ تکلیف محسوس کردا ہے، پریشانی محسوس کردا ہے، جدو جسم دے کسے ایک عضو دے اتے تکلیف آ جائے پورا جسم بے تاب ہو جاندا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھیا۔ دو ڈھیر لگ گئے، صحابی رسول بیان کردے نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں دیکھیا کہ کھانے پینے دا سامان جمع ہو گیا ہے، لباس جمع ہو گیا ہے، کپڑا جمع ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ چمک رہا ہے۔ صحابی رسول بیان کر دینے میں انج محسوس کیتا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سونے دا پانی پلا دیتا گیا ہے۔ آپ دا چہرہ اس قدر حشاش بشاش اور خوبصورت نظر آ رہا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سونے دا پانی پلا دیتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ دمک رہا ہے، چمک رہا ہے۔ میں ہر ایک دی بات نہیں کر رہا، ساڑھے معاشرے دے اندر ایسے ایسے بھی اللہ دے بندے موجود نے جو اس چیز کا اظہار نہیں کر دے لیکن چھپا کے غرباء دے نال ہمدردی کرنے والے، مساکین دے نال ہمدردی کرنے والے، اونا دے لباس دا خیال کرنے والے، اونا دی خوشی دا خیال کرنے والے، اونا دی غمی دا خیال کرنے والے ایسے بے شمار لوگ موجود نے اللہ دی توفیق دے نال۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں اس بات نو بیان کرنا چاہنا چاہے جائے کہ معاشرے دے اندر چند ایک ایسے لوگ موجود ہون میرے تو لے کے ہر کوئی اس بات دا اظہار کرے اور اس بات نو اپنے دل دے اندر بٹھائے کہ انشاءاللہ العزیز زندگی گزارنی ہے تو ہمدردی والی اور زندگی گزارنی ہے، ایک دوسرے دے نال تعاون کر کے پیار اور محبت والی زندگی گزارنی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا جو چیز لوگاں نو فائدہ دین والی ہے وہ چیز ہمیشہ باقی رہندی ہے۔ انسان فوت ہو جاندہ ہے، دنیا چھڑ جاندہ ہے، اپنے بیوی بچے، اپنا گھر بار، اپنی دولت سب کو چھڑ کے قبرستان دے اندر چلا جاندہ ہے، قبر دا مہمان بن جاندہ ہے، لیکن بعد وچ لوگ اس دی نیکی نو یاد کر کے روندے نے، اس دی نیکی نو یاد کر کے پریشانی دا اظہار کر دینے کہ کاش کہ اے تکلیف میرے تے آ جاندی، میرے اس بھائی تے نہ آندی۔ جو معاشرے دی رونق ہے، معاشرے دی زندگی ہے، غرباء دا خیال رکھنے والا، مساکین دا خیال رکھنے والا، یتیم دا خیال رکھنے والا، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، لوگ اونا لوگاں نو قیامت تک یاد رکھ دینے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا جو چیز انساناں نو فائدہ دین والی ہے وہ ہمیشہ زمین تے باقی رہ جاندی ہے، باقی سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، مٹ جانے والا ہے۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جس آیت مبارکہ نو میں تلاوت فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، فرمایا کیا تسی اس آدمی نو نہیں دیکھیا جو قیامت نو جٹلاندہ ہے، اور قیامت نو جٹلان والا وہی آدمی ہے جو یتیم نو دھکے دینے والا اور مسکین دے نال میرے عزیزوں برا سلوک کرنے والا۔ اگر پتہ چل جائے کہ میرا مسلمان بھائی بیمار ہے، میرا دوست ساتھی بیمار ہے، میرا نمازی بیمار ہے، میرے عزیزوں اس دی عیادت واسطے جایا کرو، تیمارداری واسطے جایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اگر صبح دے ٹائم تیمارداری کرنے واسطے کوئی آدمی جاندہ ہے 70,000 فرشتے شام تک اس دے واسطے مغفرت اور بخشش دی دعا کر دینے، اور اگر شام دے ٹائم تیمارداری کردہ ہے، بیمار پرسی کردہ ہے، صبح تک اس دے واسطے 70,000 فرشتے رحمت اور بخشش دی دعا کر دینے۔ ہمدردی کر کے دیکھو، اپنے اس بیمار بھائی نو دلاسا دینا ہے، دلاسا دینا ہے لا باسا طہور انشاءاللہ، کہ اے بیماری جو ہے اے اللہ دی طرفوں ہے اور گناہاں تو پاک کرنے واسطے آئی ہے، گناہاں تو صاف کرنے واسطے آئی ہے، ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ ضرور صحت دے گا۔ اپنے اس بیمار بھائی نو دعاواں دے اندر یاد رکھیا جائے،
اور اگر مسلمان بھائی فوت ہو جائے اس دے جنازے دے اندر شرکت کیتی جائے اور جنازے تو فارغ ہو کے اس دے لواحقین نو ملیا جائے اور انہاں دے نال جا کے میرے عزیز میرے بھائی کھڑا ہویا جائے اور انہاں نو دلاسا دیتا جائے کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی ولتصبر ولتحتسب، اس چیز کا نام ہمدردی ہے۔ مینوں ایک ساتھی کل ملیا، اللہ دی توفیق دے نال میں اس نو سمجھایا، ہر بندہ کوئی نہ کوئی پریشان ہوندا ہے، اپنے سگے بھائی دے بارے دسیا کہ قاری صاحب میں اس دے نال مرنا جینا ختم کر دیتا ہے، اور مینوں دسیا گیا میں اللہ دی توفیق دے نال خود چل کے انہاں دے کول گیا اور دونوں بھائیاں دے درمیان صلح کروائی۔ بھائی بھی چھوٹے نہیں، 60 سال عمر ہے، 50 سال عمر ہے، بچے بھی جوان نے، بیٹیاں نے، بیٹے نے، لیکن شیطان نے اے دل دے اندر بات ڈال دیتی ہے کہ مرنا جینا ختم کرو۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اگر اسی اپنے بھائی دے نال اس دی زندگی دے اندر اسی ملنا گوارا نہیں کر دے، فوت ہون تو بعد پھر میرے بھائیوں کس نے دیکھا ہے؟ زندگی دا کوئی پتہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، کس وقت انسان دی زندگی ختم ہو جائے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، ہمدردی والا پہلو اس نو اپنایا جائے۔ اگر کسی نے ظلم کر دیتا ہے، زیادتی کر دیتی ہے، میرے عزیزوں اس کو معاف کر دیتا جائے، اللہ دی رضا دی خاطر معاف کر دیتا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو آدمی اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی تے رحم نہیں کردا، قیامت والے دن اللہ دی رحمت تو محروم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر اسلامی تعلیمات نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پڑھو، اللہ دے نبی کسے پریشان نو دیکھ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دے کندھے دے نال کندھا لگا کے کھڑے ہوندے۔ جابر بن عبداللہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے والد گرامی عبداللہ بن حرام احد دے میدان دے اندر شہید ہوئے۔ بیٹا ہے بہت زیادہ پریشان، سیدنا جابر بن عبداللہ بہت زیادہ پریشان کہ ابو شہید ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا جابر میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پریشانی دے آثار ہے تیرے چہرے تے۔ فرمایا اللہ دے رسول تسی جان دے ہو میرا باپ احد دے میدان دے اندر شہید ہو گیا ہے، میں 9 بہناں دا بھائی ہاں، میرے باپ دیاں 9 بیٹیاں نے، میری کفالت دے اندر 9 بہناں نے، اے اللہ دے رسول انہاں دی وجہ دے نال بھی پریشان ہاں، اور دوسری پریشانی میرا باپ مقروض ہے، میرا باپ بہت زیادہ مقروض ہے، اے اللہ دے رسول اس قرض دی وجہ دے نال بھی پریشان ہاں اور اپنیاں بہناں دی وجہ دے نال بھی پریشان ہاں۔ سونے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا اے جابر بن عبداللہ کیا میں تینوں کوئی خوشخبری نہ دساں؟ فرمایا اللہ دے رسول بیان کرو۔ آپ نے فرمایا ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب، اے جابر اللہ تعالیٰ نے آج تک کسے دے نال بالکل آمنے سامنے گفتگو نہیں کیتی، پردے دے درمیان گفتگو کیتی ہے، لیکن کلم اللہ اباکا کفاہن، اللہ رحیم و کریم نے تیرے باپ نال ہم کلام ہوئے نے، بغیر کسے پردے تو ڈائریکٹ اللہ نے کلام کیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اے عبداللہ بن حرام تیری کوئی خواہش ہوئے آرزو ہوئے بیان کر، میں تیری خواہش آرزو نو پوری کر دے ماں۔ عبداللہ بن حرام نے فرمایا اے اللہ میری ایک خواہش ہے، مینوں دوبارہ زندہ کر دیتا جائے، فإنی اقتل، دوبارہ میں تیرے راستے دے اندر شہید ہو جاواں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عبداللہ اے ایسی خواہش ہے اے پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ تیرے رب دا قانون ہے، تیرے رب دا اصول ہے، جو آدمی ایک دفعہ دنیا تو چلا جائے وہ دوبارہ دنیا تے نہیں آ سکتا۔ ہاں میں تیرے پچھلیاں نو خوشخبری دے دینا وا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، جو لوگ اللہ دے راستے دے اندر شہید ہو گئے نے انہاں نو مردہ نہ کہو، وہ اللہ دے ہاں زندہ نے اور انہاں نو رزق پہنچایا جاندہ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر نو دلاسا دیتا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے. انہوں نے ہمت مل گئی کہ میرے ابا دے نال اس قدر عمدہ سلوک اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہوئے نے اور بغیر کسے پردے تو کہ کلم اللہ ابا کا کفاہا. سونے نبی نے فرمایا بغیر کسے پردے تو اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ دے نال کلام کیتا ہے, اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ دے نال گفتگو کی تھی. پریشانی آئے اس پریشان دے نال میرے بھائیو ہمدردی کرو, اس دے نال اچھا سلوک کرو, اس دی پریشانی نو دور کرو. اور اگر پریشانی اسی دور نہیں کر سکتے, اس دی بھوک پیاس نو ختم نہیں کر سکتے, تے کم از کم میرے بھائیو اپنی اس زبان دے نال اچھا جملہ ادا کیتا جائے, اچھا جملہ ادا کیتا جائے, نرمی والا پہلو اختیار کیتا جائے. ان اللہ رفیق یحب الرفق. فرمایا اللہ تعالیٰ رحیم نے, نرم نے, اور اللہ تعالیٰ نرمی نو پسند کر دینے. سختی دا اظہار نہ کیتا جائے, پریشان حال نو ستایا نہ جائے, کسے غریب دی غربت دا مذاق نہ اڑایا جائے, بلکہ اس دے نال کھڑا ہویا جائے, اس دے نال ہمدردی والا سلوک کیتا جائے, پیار اور محبت دا اظہار کیتا جائے, نہ کہ میرے بھائی اس دا مذاق اڑایا جائے. دیکھو میں رات مطالعے دے اندر پیارے پیغمبر دی سیرت نو پڑھیا. کوڑی دی بیماری اکثر لوگ جاندے ہو کہ انسان دے ہاتھ زخمی ہوندے نے, اور ایسا آدمی, کوڑی آدمی جس جگہ تے بھی جائے لوگ اس کو نفرت کردے نے, دوری دا اظہار کردے نے, اس نو اپنے پاس نہیں بلاندے اور اس دے نال بیٹھنا گوارا نہیں کردے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دیکھو. سنن ترمذی دے اندر روایت موجود ہے, اخذا بیدی مجزوم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑی دا ہاتھ پکڑیا, کوڑی دا ہاتھ پکڑ کے فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ, کھانے والے پیالے دے اندر ہاتھ ڈالیا. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کوڑی دے نال کھانا کھا رہے نے, اور آپ دی زبان تے جملہ ہے, آپ نے اس نے کیا کل بسم اللہ, بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ. سکتم باللہ, اللہ دے بھروسہ رکھ کے کھانا کھاؤ. وتوکلن علیہ, اور اللہ دے اتے توکل اور یقین کردے ہویا کھانا کھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوڑی دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھادا اور امت نو دسیا کہ بیمار دے نال ہمدردی کیتی جائے, بیمار نو اپنے تو دور نہ کیتا جائے بلکہ اپنے تو قریب کیتا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوڑی نو اپنے اینا قریب کیتا, اینا قریب کیتا کہ آپ اس دے نال ہم کلام ہوندے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھانے دے اندر اس نو شریک کیتا ہے. میرے عزیزو, میرے بھائیو, میرے بزرگو, بہت ساریاں چیزاں نے جو ساری زندگی دے اندر ختم ہو رہی نے. ایسا ایسا اسی اپنے رشتہ دار, عزیز و اقارب, دوست, احباب, ساتھی, انہاں دی اہمیت نو بلا دیتا ہے. معاشرہ میرے بھائیو رشتہ داری دا نام ہے, اے رشتہ داری بہت اہم ہے. دوست احباب اپنی جگہ, رشتہ دار اپنی جگہ, جس دے نال خونی تعلق ہے. آدمی لکھ مرتبہ بھی اپنے سگے بھائی نو کہہ دے کہ میرا بھائی نہیں, اپنے باپ دے بارے جملہ کہہ دے, اپنی امی دے بارے جملہ کہہ دے, اپنے کسی اور قریبی رشتہ دار دے بارے جملہ کہہ دے. میرے عزیزوں یہ جملہ کہن دے نال رشتہ نہیں ٹوٹ جاندا, رشتہ نہیں ختم ہوندا. اس واسطے رشتہ داران دے نال ہمدردی کرو, انہاں دے نال حسن سلوک کرو, انہاں دی پریشانی نو اپنی پریشانی سمجھو, انہاں دے دکھ تکلیف نو اپنا دکھ تکلیف سمجھو. آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کراں گا. گرمی ہے, گرمی دا موسم, بیٹھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاندہ ہے. آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرنا مختصر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی عبداللہ
جس دے باپ دا نام بھی عبداللہ بن ابئی، عبداللہ بن ابئی بن سلول، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابئی جس وقت فوت ہویا، اس دا انتقال ہویا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو بہت زیادہ تکلیف دین والا، بہت زیادہ پریشان کرنے والا، حتیٰ کہ یہ آدمی واجب القتل سی، اس سے اتنے بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہ کہ بندہ واجب القتل سی عبداللہ بن ابئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلطی بنیاد پہ اس نو قتل نہیں کروایا، مر گیا۔ اس دا بیٹا صادق الایمان، سچا ایمان والا صحابی رسول، اس دا نام بھی عبداللہ ہے، فرمایا اللہ دے رسول مینوں تہاڈا کرتا چاہیدا ہے، میں اپنے باپ نو بطور کفن اس دے اندر کفن دینا چاہنا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دے نال ہمدردی کیتی ہے، اس درد دے اندر شریک ہوئے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی بات یاد رکھو میرے بھائیوں، باپ جتنا مرضی نافرمان ہوئے، آخر پھر بھی باپ ہوندا ہے، پریشانی آ جاندی ہے، دکھ تکلیف آ جاندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دے او سارے عیوب اور گناہاں نو نہیں دہرایا، بلکہ اللہ دے نبی نے اپنا کرتا مبارک دے دیتا، اور آپ نے فرمایا اے عبداللہ جدوں جنازے دا وقت ہوئے مینوں جنازے دی اطلاع دے دیتی جائے۔ اللہ دے نبی جنازے دے اندر بھی شریک ہوئے، آپ نے جنازہ پڑھایا، حضرت عمر نے منع کیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مینوں اختیار دیتا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ اس دا جنازہ پڑھاؤ یا اس دا جنازہ نہ پڑھاؤ، میں اس نو معاف نہیں کرنا۔ اے عمر اللہ نے مینوں اختیار دیتا ہے، اس واسطے میں جنازہ پڑھا رہا۔ اس عبداللہ صادق الایمان جو سچا صحابی ہے، اس دی اس تکلیف دے اندر اللہ دے نبی کھڑے ہوئے، آپ نے یہ نہیں دہرایا کہ اس نے بہت زیادہ تکلیف دیتی مسلمانوں نو، بہت زیادہ تکلیف دیتی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو، بہت زیادہ تکلیف دیتی امہات المومنین میری بیویاں نو، نہیں دہرایا۔ حتیٰ کہ جدوں قبر دے اندر رکھ دیتا گیا، سونے نبی آئے، پیارے پیغمبر نے اس رئیس المنافقین عبداللہ بن ابئی دی لاش نو باہر نکالیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود دے اندر رکھیا اور اپنا لعاب دہن اس دے منہ دے اندر ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہو گیا ہے، آئندہ تو بعد کوئی منافق فوت ہو جائے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا اور اس کی قبر تے کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں کرنا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں دسنا یہ چاہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ہمدردی اور غم گساری دا نام ہے، آپ دی زندگی ہمدردی دا درس دیندی ہے۔ اس واسطے ایک دوسرے دے نال ہمدردی کیتی جائے، تکلیف دے اندر، پریشانی دے اندر میرے بھائیوں شامل ہو جائے اور اس دے نال اظہار کیتا جائے، اس دی پریشانی نو دور کیتا جائے، تکلیف نو دور کیتا جائے۔ یہ ہوئی میرے بھائیوں ایمان دی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اس آدمی دی مذمت کیتی ہے جس آدمی دے سینے دے اندر ہمدردی نہیں، خیر خائی نہیں۔ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنیاں دے اندر قرآن اور حدیث دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔